زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ پیاری۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موٹا یا باریک ریشم آپ کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ نبی کی ہتھیلی علیہ السلام، کوئی ریشم بھی اتنا ملائم نہیں، اتنا نرم نہیں جتنے نرم ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نہ طویل قد تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کی ہتھیلیے اور آپ کے طلب مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا سر مبارک بڑا تھا، ہڈیوں کے جوڑ کشادہ سے سینے سے ناف تک باریک بال تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اس کی مثال آپ کی محبت کی، آپ کی حسن کی، آپ کی خوبصورتی کی سیدنا علی کے جملے سنیے، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ جیسی شخصیت سیدنا علی کہتے میری آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کا دہن مبارک کشادہ تھا اور آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام باہر نکلے تو صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی چمکدار خوبصورت گوری پنڈلیوں کو دیکھا، آپ کی ٹانگیں، آپ کی پنڈلیاں وہ چمکدار تھی، سفید تھی، گوری تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ کرتے، یہاں تک کہ ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کی بغلیں بھی سفید تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، انس سے سائل پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ درمیانے تھے اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے۔ میرے نبی کی زلفیں نہ گھنگریالی زیادہ نہ بالکل سیدھی بلکہ درمیانی تھی، اور کان اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے۔ جن پیروں کی طرف تم بلاتے ہو، پیر نوری بوری سرکار کے بال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے 5 فٹ لمبے بال ہیں، وہ آگے چل رہا ہوتا ہے، 2 آدمی اس کے بال اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پوری ہو گئی لال شہباز کلندر سرکار فرما رہے ہیں کہ سارا علی پاک دا میدان ہے، سب تمال پاؤ، نعرہ حیدری۔ بگڑی بنائی جاندہ نجمی بھائی جاندہ کرما دے نال حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا بگڑی بنائی جاندہ کرم کیتا بخت جگہ دیتا حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا حیدر دا لال سونا کرما دے نال سونا۔ ہمارے نبی کی سیرت تو سنو، ہمارے ایمان کی شان تو سنو، ہمارے مرشد کا مقام تو سنو، ہمارے پیارے حبیب کی صورت کو اپنے دلوں میں تو اتارو۔ ہم نے جس کو اپنا قائد مانا، اپنا رہبر مانا، جس کو ہم نے اپنا امام مانا،
جس کی ہر بات کو ہم نے اپنے لیے حرف آخر مانا، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سیدنا حسان نے کہا تھا، میری آنکھ نہیں، کائنات کی کسی آنکھ نے آپ سے پیارا دیکھا ہی نہیں ہے، اور کوئی آنکھ آپ سے پیارا دیکھے بھی کیسے، کسی ماں نے محمد سے پیارا جنا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پیارا کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے؟ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ سے پیارا کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے؟ کسی ماں نے آپ سے پیارا جنا نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کو اللہ نے ویسے پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ خلقت مبرئا من كل عیب، ہر گناہ سے، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے، اور آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں میں سے 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے بال 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی کریم کے جسم مبارک کی اچھی خوشبو سے بہتر خوشبو نہ عنبر میں سونگھی، نہ عنبر میں محسوس کی، نہ مشک میں، اور نہ کسی دنیا کی چیز میں وہ خوشبو نہیں تھی جو محمد کے جسم میں خوشبو تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے تھے، دروازہ بجایا تھا، آقا کا پوچھا تھا، گھر والوں سے جواب ملا تھا کہ تیرا آقا گھر میں نہیں، واپس پلٹے تھے اور پھر فرمایا تھا کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ محمد کدھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس گلی میں سے خوشبو آ رہی تھی میں خوشبو کے پیچھے چلتا گیا اور امام الانبیاء کے پاس پہنچ گیا۔ ملنگوں اور پیروں کی طرف بلانے والوں، درباروں اور درگاہوں کے بدبو سے اٹے ہوئے جسموں کی طرف بلانے والوں، تم جس کی طرف بلاتے ہو اس کے قریب بیٹھا نہیں جا سکتا، اس کو مہینے کیا سال گزر جاتے ہیں، نہانے کی توفیق نہیں، اور تم اس پہ ولایت کی چادر ڈال کے کہتے ہو معرفت دی گل ہے تواڈے پلے نہیں پینی۔ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ہماری ہماری